الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے. درود و سلام امام اعظم امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت والی برکت والی ذات واسطے. حضرات محترم عید الاضحیٰ دی نماز اسی ادا کر چکے ہاں اور اللہ نے حضور حاضری دیر واسطے بیٹھے ہیں اور خطبہ عید الاضحیٰ دا سماعت فرما رہے ہیں. اس تو بعد اسی بہت بڑی ایک عبادت اللہ دے حضور تحفہ تک پیش کرنا اپنے واسطے اسی فقط سمجھنے اللہ پاک نے سانو یہ توفیق بخشی ہے. اللہ پاک ساڈیاں سب دیاں قربانیاں اپنی بارگاہ پر قبول فرمائے. قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت
سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہاں دو باپ بیٹیاں دا ایک طریقہ کار اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے. سانو صرف قربانی ہی اس باپ بیٹے کی زندگی جو اخذ نہیں کرنی چاہیے، سانو باقی چیزاں بھی اخذ کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ذکر فرماتے ہیں نال اللہ رب العزت نے تین باتوں کا ذکر فرمایا ہے. وہ تین باتاں بھی اسی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریے. اگر وہ سارے اندر پیدا ہو جان گیا، ساڈا ایمان کافی درجے تک مکمل ہو جائے گا. ساڈا ایمان اور ساڈا اسلام کافی حد تک اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے گا. اگر اسی وہ چیزاں اپنے اندر پیدا نہیں نہ کرتے تو پھر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے اور جنہیں اسی اس سے عمل کرتے ہوئے قربانی کرنے ہیں، پھر سانو اپنی اس قربانی کے بارے سوچنا چاہیے کہ ساری وہ قربانی اللہ کے حضور تو فتح قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے غور کرنا، گرمی کی شدت ہے، مختصر جہا انشاءاللہ خطبہ ہوئے گا. خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. پڑھایا کہ سبحان اللہ دی شان پڑھیے، پڑھیا کرو، آکھیا کرو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. سیدنا حضرت اسماعیل دی قربانی اور اس قربانی تو اگے اپنی قربانیاں پیش کرنے والے ہو. سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا سب تو پہلا وصف کیڑا، سب تو پہلی خوبی کیڑی، سب تو پہلی صفت کیڑی ہے؟ انہو کان صادق الوعد، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا. حضرت اسماعیل علیہ السلام دا پہلا وصف، پہلی خوبی ہے کہ اس وعدے دا سچا ہے. جدوں بھی کسی نال وعدہ کرتے سن پورا کرتے سن. پہلی صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام. ہن اساں یہ ویکھنا ہے قربانی تے اساں پیش کرنی ہے اللہ دے حضور، تے یہ وعدے دی صفت بھی ساڈے اندر ہے. سیدنا اسماعیل دی یہ سنت اور حضرت ابراہیم دا یہ سنت طریقہ کار اسی ہر سال بڑھ چڑھ کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تے کیا سیدنا حضرت اسماعیل دی سیرت نو بھی اسی اپنان کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ وعدے دا سچا نبی سی. رب دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ساڈا ایمان ہے ہر نبی وعدے دا سچا ہے، لیکن اس نبی دی صفت اللہ نے سپیشل نام لے کے ذکر کیتا ہے. وہ کائنات دے لوگوں اسماعیل دا نام لے کے قربانیاں کرتے ہو، میرا اسماعیل وعدے دا سچا ہے، تسی بھی وعدے دے سچے بن جاؤ. پہلا وصف. دوسرا وصف وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اللہ رب العزت فرما رہے کائنات دے لوگوں، میرا اسماعیل جڑا ہے نا، میرا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. میرا اسماعیل خود بھی نمازی، میرا اسماعیل خود بھی نماز پڑھنے والا، میرا اسماعیل خود بھی نماز دا پابند. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اور میرا اسماعیل
اسماعیل اپنے گھر والوں بھی نماز دی تبلیغ کردا ہے میرا اسماعیل اپنے گھر والوں نماز دا حکم دیتا ہے میرا اسماعیل خود بھی نماز پڑھتا ہے گھر والوں بھی نماز دا حکم دیتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ میرا اسماعیل خود بھی نمازی میرے اسماعیل دے گھر والے بھی نمازی سارا سال پاوے میں نماز چکی نہ ہوئے تے اونٹ ذبح کرے گا اللہ دے رستے تے کدی سنت سمجھ کے سیدنا اسماعیل بھی سنت سمجھ کے اسماعیل دے بے نمازی نہیں سی نبی پاک کا طریقہ سمجھ کے نبی پاک نے تے اپنی زندگی چ ایک نماز بھی نہیں چھڈی سنت ابراہیمی سمجھ کے کرتے ہو نبی ابراہیم تے بے نمازی نہیں سی تو میرے بھائی جان قربانی کرنی ہے نا تو پہلے اپنے آپ کو نماز والے پاسے لے کے آؤ نماز 5 وقت کی پابندی نال ادا کرو تے پھر قربانی والے پاسے جاؤ اس تو نماز کا جڑا بندہ پابند نہیں بے شک جتنی مرضی بڑی قربانی کرتے جتنا مرضی طاقتور جانور اللہ کے رستے اندر قربان کرتے اللہ رب العزت سورے پیغمبر فرماتے ہیں میں تے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تے قیامت والے دن سب تو پہلے چیک نماز کرنی ہے سب تو پہلے نے چیک کی نماز کرنی ہے قیامت والے دن جی نماز ٹھیک ہوئی تو باقی عملہ والی پھر نظر دوڑائی جائے گی نماز ہی درست نہ ہوئی تو باقی عملہ والی نظر نہیں دوڑائی جائے گی باقی عمل ضائع تے بیکار کر دیتے جائیں گے حدیث پاک سونے پیغمبر دی اپنے کو بات نہیں کرنا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ وان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله نماز درست ہوئی اللہ باقی عمل بھی درست کر دیں گے جس بندے دی نماز ہی درست نہ ہوئی اللہ رب العزت باقی عمل بھی سارے برباد کر دیں گے تیسری صفت حضرت اسماعیل دی کہ وہ زکوٰۃ تے ادا کرنے والے سن اج کل سارے معاشرے اندر زکوٰۃ کا مسئلہ آ جائے ادا کرنے لگے لوگوں کو مسئلہ بڑھ جاتا ہے ادا کرنے لگے لوگ پڑا ادھر مسئلہ کچھ ادھر مسئلہ کچھ اینجے جی اینجے یہ نہیں نبی اسماعیل کا وصف ہے اور زکوٰۃ یہ غریباں دا مسکیناں دا حصہ ہے یہ اسی اپنے مال چو ادا کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو اپنے مال دے نال ملا کے کھا جائیں گے تو ساڈا باقی مال بھی حرام ہو جائے گا اس زکوٰۃ کے پیسے مال کی وجہ تو اللہ رب العزت کے وصف سانو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قربانی 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ یہ قربانی دے دن نے انہاں دناں چ قربانی ہو سکتی ہے 13 ذی الحجہ تو قربانی کرنا لو افضل تے بہتر ہے 12 ذی الحجہ کو کیتی جائے 12 ذی الحجہ تو بہتر ہے 11 ذی الحجہ کو کیتی جائے 11 ذی الحجہ نالوں افضل تے اعلیٰ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کیتی جائے اور قربانی کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی سی کہ مسلمانوں اے میرے صحابیوں ذخیرہ نہیں کرنا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیتا سی کہ اے میرے صحابیوں پچھلے سال میں حکم دیتا سی کہ یہ ذخیرہ نہیں کرنا تقسیم کرنا ہے وہ مسلمانوں کے حالات تنگ سن ہن اللہ کا حکم بدل گیا اس وری میں اللہ کا نبی تو حکم دے رہا کلو وَأَطْعِمُوا وَاتَّقِوا انہوں کھاؤ انہوں کھلاؤ اور انہوں ذخیرہ کرو اور قرآن پاک نے جو بیان فرمایا ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ خود بھی کھاؤ تے جڑے غریب تے مسکین لوگ نے انہوں نے بھی کھلاؤ والمعتر کوئی سوالی تھوڑے دروازے تے آ جائے انہوں
انہوں بھی قربانی کا گوشت دیو، انہوں بھی محروم نہ کرو۔ اور یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ کار۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے وقت انہوں کوشش کرنی انہوں چہرہ قبلے کی طرف لٹایا جائے اور انہوں اچھے طریقے نال ذبح کیتا جائے، تیز چھری نال انہوں ذبح کیتا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانور دے سامنے چھری نو تیز بھی نہیں کرنا۔ کتنا سونا ساڈا دین اسلام ہے، جڑے ساڈے دین اسلام کو دہشت گردی دے رہے، اسی انہاں نوں یہ پیغام دیاں گے کہ ساڈے سونے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جانور جڑے نو ذبح کرنا ہے وہ سامنے اس آلے نو تیز بھی نہ کیتا جائے، اور تیز آلے نال جانور نو ذبح کرنا ہے، تیز چھری نال جانور نو ذبح کرنا ہے۔ ذبح دے وقت زیادہ تکلیف نہیں جانور نو دینی، اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نے۔ اور ذبح دے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اے الفاظ پڑھ کے ذبح کرنا ہے۔ جس جانور دے یہ الفاظ نہ پڑھے جان اس جانور کا گوشت بالاتفاق حرام ہے، حلال نہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کے نام تو بغیر ذبح ہویا ہے۔ من ذبح لغیر اللہ، جہاں اللہ کے نام تو علاوہ ذبح کیتا جائے وہ حرام گوشت ہے، وہ مسلمانوں کے اور نبی پاک کی امت کے لوگوں کے وہ جائز ہے، حلال نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمایا، اگر کوئی عورت کوئی جانور ذبح کرنا چاہتی ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، وہ بھی مثالیں موجود نے۔ فوج شدگان کی طرفوں قربانی کر سکتے ہو۔ اگر کوئی بیٹا قربانی کرتا ہے نا تو اس بیٹے کی قربانی کا اجر و ثواب وہ ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے، وہ نہ لڑے یا نہ لڑے وہ قربانی کا اجر و ثواب وہ ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے۔ جہاں بھی نیک عمل اولاد کرتی ہے وہ اجر و ثواب وہ والدین کو پہنچ جاتا ہے۔ اور انہاں دنوں کے اندر تکبیرات زیادہ پڑھنیاں نے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، ہر نماز فرضی تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کا اہتمام کرتے، صحابہ بھی نال بلند آواز نال پڑھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 11 12 13 ان 4 دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کا اہتمام کریا کرتے۔ اللہ رب العزت ساری اصلاح فرمائے اور اللہ پاک سانو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔